بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. رانا ثناء اللہ صاحب بڑی مشکل میں پھنس گئے ہیں. دو بڑی اہم خبریں ہیں. ایک تو ان پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے چیف سیکرٹری کو دھمکانے کے کیس میں, اور وزیر داخلہ ہوتے ہوئے آپ سوچئے کہ فرد جرم عائد کی جا رہی ہے اور یہ فیصلہ ہو گیا ہے. اس کی پوری تفصیل ہم شامل کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ وہ جو پریس کانفرنس جس کی بازگشت اب تک ہے وہ ختم نہیں ہو رہی, جس میں انہوں نے کہا کہ جی وہ ریپ ایکٹ ہو سکتا ہے, کوئی ریڈ ہوگی اور اس میں خون خرابہ ہوگا, یہ دو چیزیں ہیں, اس کا پلان بنایا گیا ہے. اس حوالے سے خفیہ میٹنگ کی خبر چھپی ہے اور آج ٹی وی کی ویب سائٹ پر موجود ہے. وہ خبر بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ سارا کیا ماجرا ہے, کیونکہ ابھی تک اس پر تنقید ہو رہی ہے. مشرف زیدی ہوں جو کہ سینئر اینالسٹ ہیں, ٹیلی ویژن پر آتے رہتے ہیں, عمران خان صاحب کے ناقدین میں ہیں, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں کہ وہ ظاہر ہے کہ بہت سی ان کی پالیسیز پر شدید اختلاف رکھتے ہیں, لیکن انہوں نے جس طرح آڑے ہاتھوں لیا ہے اور ان سمیت جتنے بھی تجزیہ کار ہیں, جتنے بھی صحافی ہیں, جتنے بھی لوگ بات کرنے والے ہیں, وہ سب اس پر حیران پریشان ہیں کہ سمجھ نہیں آیا اس کا مقصد. اور اگر آڈیو لیکس کی بنیاد پر آپ نے یا آڈیو آپ کے پاس کوئی آئی تھی فرض کیجئے جو آپ نہیں دکھا سکتے یا نہیں بتا سکتے, تو کیا اس کو پبلک ڈومین میں اس طرح لانا چاہیے تھا؟ کیا یہ سب کرنا چاہیے تھا؟ اور اس سے مشرف زیدی کہتے ہیں کہ صرف اور صرف ایک مقصد حاصل ہوگا یا ایک چیز ہوگی کہ خواتین کی پارٹیسپیشن, وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے ہوں, پہلے ہی نہیں تھی, وہ بالکل ہی اور اب ختم ہو جائے گی. پتہ نہیں کتنے عرصے تک کوئی بھی ان کو گھر سے باہر بھیجتے ہوئے ڈرے گا. تو یہ سب اب اس پر رانا ثناء اللہ کتنے پریشان ہوئے ہیں, کتنے مسائل میں ہیں, اس کی بھی ہم بات کریں گے. پہلے میں فرد جرم والی جو خبر ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, اور اس کے بعد پھر ہم آئیں گے وہ خفیہ میٹنگ والا معاملہ, تحریک انصاف کے لوگ کس طرح چھپ کر میٹنگ کر رہے ہیں اور کیا اس کا کوئی تعلق ہے یہ آڈیو والے معاملے سے, اس پر بھی ہم بات کریں گے. چیف سیکرٹری کو دھمکانے کا کیس, رانا ثناء اللہ پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ. انسداد دہشت گردی عدالت گجرانوالہ نے چیف سیکرٹری کو دھمکانے کے کیس میں وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کر لیا. تھانہ انڈسٹریل ایریا گجرات میں وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے خلاف انسداد دہشت گردی کے تحت مقدمے پر سماعت ہوئی. اچھا, یہ انسداد دہشت گردی ہی کی عدالتیں ہیں جن میں تحریک انصاف کے لوگوں کے خلاف کیسز چل رہے ہیں. رانا ثناء اللہ کے وکیل عبد الماجد عدالت میں پیش ہوئے. وزیر داخلہ کے خلاف اداروں کو دھمکانے اور چیف سیکرٹری کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے پر مقدمہ درج ہوا تھا. وکلاء کی جانب سے رانا ثناء اللہ کی حاضری سے استثناء کی درخواست دی گئی. عدالت نے درخواست منظور کرتے ہوئے سماعت 28 جون تک ملتوی کر دی اور کہا 28 جون کو وفاقی وزیر داخلہ پر فرد جرم عائد کی جائے گی. اس سے پہلے گجرات پولیس نے مقدمے کو خارج کر کے اخراج رپورٹ عدالت میں جمع کرائی تھی. یعنی پولیس ظاہر ہے کہ وزیر داخلہ کے انڈر آتی ہے, اور اگرچہ پنجاب پولیس گورنمنٹ ہے, لیکن بہرحال وہ تو کہنے کی بات ہے. تو اب یہ پولیس نے تو کہا کہ یہ مقدمے خارج کر دیا جائے, کوئی نہیں, رانا ثناء اللہ کوئی جرم کر ہی نہیں سکتے, انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا. لیکن عدالت نے پولیس کی رپورٹ کو خارج کرتے ہوئے ملزم کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اسی طرح کے معاملے میں تو گرفتاریاں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو جاتا ہے, چھاپے, اور یہ تو زیادہ آگے معاملہ چلا گیا نا فرد جرم عائد کرنے کا, لیکن اس سے پہلے ہی بہت کچھ ہو جاتا ہے. لیکن رانا ثناء اللہ کے لیے ابھی وہ نہیں ہوا, لیکن اب 28 کو کہا جا رہا ہے جی فرد جرم عائد ہوگی اور تب پھر ان کا ہونا ضروری ہوگا. دیکھتے ہیں آگے یہ کیا کرتے ہیں. لیکن اگر ہم عوام کی بات کریں تو اس میں اس وقت ان کی ساکھ کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے, اور اس کے حوالے سے پہلے میں آپ کے سامنے خبر رکھ دوں جو یہ آج نیوز کی ویب سائٹ پر موجود ہے. عثمان مظفر کی خبر ہے. اسلام آباد اور راولپنڈی کی پی ٹی آئی قیادت کا خفیہ مقام پر اجلاس. اسلام آباد پولیس کی جانب سے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرنے پر لاہے عمل مرتب کر لیا گیا. اب یہ دیکھیے, چونکہ یہ خدشات کا اظہار کر رہے ہیں تحریک انصاف کے لوگ, عمران خان کے جی کچھ ایسا ہو گیا ہے, اور عام لوگ بھی کہ جس کو اب دبانے کے لیے کر رہے ہیں. پھر یہ کہا گیا ہے عمران خان صاحب کی طرف سے کہ جی سپریم کورٹ اس کا نوٹس لے. ہمیں خبریں مل رہی ہیں کہ خواتین کو جیلوں میں ہراساں کیا جا رہا ہے, ان کے ساتھ بدسلوکی ہو رہی ہے, اس کو دیکھا جائے. یہ بڑی خطرناک خبریں ہیں. اس سے پہلے بھی اس طرح کی باتیں آنا شروع ہو گئی تھیں, لیکن جب رانا ثناء اللہ نے کہا تو لگا کہ کچھ ہو گیا ہے. اس کے بعد بھی اب کوئی وہ جسٹیفیکیشن دے سکے. تو اب یہ جو خفیہ میٹنگ ہے, کیا اس کے حوالے سے کوئی آڈیو سامنے آئی؟ کیونکہ لوگوں کو ڈر ہے کہ وہ کہیں بھی اپنے گھر آتے ہیں, کچھ جو رکوش تحریک انصاف کے, تو ان کو گرفتار کر لیا جائے گا, پکڑ لیا جائے گا. لیکن ان کے گھروں پر مسلسل ریڈز ہوئی ہیں اور ان میں کوئی لیڈی کانسٹیبل نہیں تھی, کوئی لیڈی پولیس نہیں تھی, جو کہ خلاف ہے قانون کے, صریحاً خلاف ہے. تو اب شاید وہ کوئی میٹنگ کر رہے ہوں کہ بھئی آئیں, جس کے ساتھ بدسلوکی ہوئی ہے, کچھ اس طرح کا معاملہ ہوا ان کے گھر میں, تو وہ آ کر سب شیئر کریں, ایک جگہ میٹنگ کرتے ہیں کہ کیا آئندہ کرنا ہے. تو وہ کوئی انہوں نے آڈیو پکڑی ہے یا کیا ہے. تو یہ اس لحاظ سے یہ اہم میٹنگ ہے کہ وہ کہہ رہے ہوں آئیں سب ثبوت لے کر آئیں, تو ان کو یہ خوف ہو کہ جی کوئی ثبوت ان کے ہاتھ لگ گیا ہے, کسی کو ہراساں کیا گیا ہے, کچھ اس طرح کا کیا گیا ہے.
تو یہ خفیہ میٹنگ تھی. اب اس میں کیا ڈیسائیڈ ہوا ہے, کیا کرنے والے ہیں, وہ بھی سنیے. اسلام آباد اور راولپنڈی کی پی ٹی آئی کی مقامی قیادت کا خفیہ مقام پر اجلاس ہوا, جس میں بغیر لیڈی پولیس کے داخل ہونے پر اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کا فیصلہ کیا گیا ہے. ذرائع کے مطابق اجلاس میں پولیس کی جانب سے بغیر لیڈی پولیس کے کارکنان کے گھروں میں ریڈ کے معاملے پر مشاورت کی گئی اور اسلام آباد پولیس کی جانب سے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرنے پر لاہ عمل مرتب کیا گیا. ذرائع کے مطابق اجلاس میں بتایا گیا کہ اسلام آباد پولیس کی جانب سے گھروں پر چھاپے کی فوٹیج جمع کر لی گئی ہے, یعنی جتنے بھی اس طرح کے چھاپے مارے گئے ہیں ان کی فوٹیجز جمع کر لی گئی ہیں, ویڈیو ایویڈنس جمع کر لیا گیا ہے کہ کس طرح پولیس آئی ہے. آپ نے عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ آپ نے دیکھ لیا بدسلوکی, اور بہت سی ویڈیوز ہیں جس پر خواجہ آصف وزیر دفاع نے معافی مانگی, لیکن کیا کسی پولیس والے کے خلاف کارروائی ہوئی ہے؟ کچھ تھا تو معافی مانگی, لیکن اس کے بعد کیا گیا ہے؟ یہ تو کھلی چھوٹ ہے کہ بھائی جو کیا گیا کر لو, ہم زیادہ سے زیادہ مذمت کر دیں گے. وہی جس طرح وہ تھا جی ڈرون اٹیک کرتے جاؤ, ہم مذمت کرتے جائیں گے, تم کرتے جاؤ. یہی والا حال ہے کہ آپ کرتے جائیں, چھاپے مارتے جائیں, اگر کچھ ایسا ہوگا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, ہم بس مذمت کر دیں گے. آپ مذمت کیا کر رہی ہیں, بس معافی مانگ لیں گے, تم اپنے کام پر لگے رہو, ورنہ تو روک دیتے نا. اس کے بعد تو اور زیادہ ہوا ہے. ذرائع کے مطابق اجلاس میں بتایا گیا کہ اسلام آباد پولیس کی جانب سے گھروں پر چھاپے کی فوٹیج جمع کر لی گئی ہیں اور تمام ثبوتوں کو عدالت میں پیش کیا جائے گا. ذرائع کا کہنا ہے کہ اعلیٰ قیادت سے مشاورت کے بعد وکلا کو گرین سگنل دیا جائے گا. اب اعلیٰ قیادت سے مشاورت ہوگی, اس کے بعد پھر گرین سگنل ہوگا کہ ہاں جی اب اس پر پروسیڈ کریں, آگے بڑھیں. یہ جناب آپ دیکھیے کہ یہ معاملہ اب آگے بڑھ رہا ہے اور اس کا ہو سکتا ہے کہ خوف ہو. لیکن میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, دانشوروں میں دیگر سطح پر اب اس وقت حکومت کی اس وقت ساکھ بڑی متاثر ہوئی ہے کہ کیا ضرورت تھی اس کے کرنے کی. ابھی تک وہ اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن بات نہیں بن رہی. اب ایسا لگتا ہے کہ پوری کابینہ کا ہی برا حال ہے, پریشان گھبرائے ہوئے ہیں. اسحاق ڈار کی ابھی میں نے دیکھا ہے ویڈیو سامنے آئی ہے, صحافی ان سے پوچھ رہے ہیں کہ جی معیشت کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں آپ کی ناکامی ہے, IMF سے بات نہیں ہو سکی, اور وہ کہتے ہیں جی آپ یہ فیصلے نہ کر لیا کریں خود سے, کیا ہو گیا, کچھ نہیں, ٹیک اٹ ایزی, کچھ نہیں. تو انہوں نے کہا جی آپ ناکامی نہیں سمجھتے, تو غصے میں آگے کہتے ہیں کہ آپ ملک ڈیفالٹ کر گیا. یعنی ناکامی صرف یہ ہے کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے تو وہ ناکامی ہے. آپ سوچیے ذرا, یہ پیمانہ ہے ہمارے وزیر خزانہ کا. تو یہ حال ہے ان کی کابینہ کا. اچھا, ایک اور خبر, پی ٹی آئی کا جیل میں خواتین سے بدسلوکی کا الزام. وزیر اعلیٰ پنجاب کے حکم پر DC لاہور اور SSP انویسٹیگیشن جیل میں خواتین ورکر سے آج ملاقات کریں گے. تو پہلے کیا ہوتا رہا ہے, اور کیا یہی پولیس کے لوگ یعنی SSP انویسٹیگیشن جیل میں, آپ سوچیں نا کہ پولیس ہی جا کر پوچھ رہی ہوگی کہ ہم نے آپ کو تنگ تو نہیں کیا. سوچیں ذرا, پولیس جن پر الزام ہو سکتا ہے, جن کی کسٹڈی میں ہے, وہی جا کر پوچھ رہی ہے کہ بھئی آپ ٹھیک ہیں, ہم نے آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں دیا. کیا بات ہے جی, وہی حکومت. کیا آپ کہیں گے اب, یعنی وہ جو کہیں گے یہ آ کر بتا دیں گے کہ ہاں جی وہ تو کہہ رہے ہیں بڑے پریشان ہیں ہم. جیل میں کون خوش ہوگا. خیر جناب. اچھا, اور اب مشرف زیدی کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے, تو یہ اب ہر جگہ یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ ضرورت کیا تھی. تو اب لگتا یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کے لیے ایک پلندہ تیار ہو جائے گا. ساری زندگی تو کوئی حکومت میں نہیں رہتا, تو جب بھی ان کی حکومت گئی تو ایک پلندہ تیار ہوگا کیسز کا, جن میں حد تک عزت بھی ہوں گے, غیر قانونی اقدامات کے حوالے سے ہوں گے, ہائی ہینڈڈنیس کے کیس ہوں گے. بہت سے کیسز ایسے بن سکتے ہیں رانا ثناء اللہ پر. مالٹون ثانیہ جس طرح تھا وہ کیس آپ دیکھیے, 14 لوگوں کا جاں بحق ہونا, 100 لوگوں کا زخمی ہونا, وہ کیس تو پھر آسان نہیں ہوگا. اب وہ مالٹون ثانیہ تو جس طرح بھی ہوا کرا لیا گیا, لیکن ہر دفعہ تو ممکن نہیں ہے کس طرح کیا جائے. تو ابھی تو وزیر داخلہ ہوتے ہوئے یہ ایک کیس جو ہے چیف سیکرٹری کو دھمکانے کا, جان سے مارنے کی دھمکی کا, وہ کیس جان نہیں چھوڑ رہا. تو آگے تو پتہ نہیں پھر کیا کیا کیسز بنیں گے. اللہ حافظ.